الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وبنات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين یہ دین نبی ایمان نبی یہ دین نبی ایمان نبی تے حق دیے جے کو حور ملک بھی سلام کرن اے ارشادہ مہمان نبی اور جے روب تو کب ابو جہل بنے حاجی صاحب میں چاہوں لفظاں دے وچ گل ہی مکا او میری جین بھی نبی میری جان نبی میں چاہوں لفظاں دے وچ گل ہی مکا میری جن بھی نبی میری جان نبی سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام و معززین حاضرین ناظرین سامعین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے
مالک کریم صاحب دعوت صاحب خانہ کے مال میں، رزق میں، کاروبار میں، علم میں، عمل میں، عمر میں، ایمان میں، صحت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبح سردی زیادہ تھی مگر اب نہیں ہے۔ جتنا آپ خاموشی کا مظاہرہ دکھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، اتنا سردی نہیں ہے۔ خطیب نعت خواں خود نہیں بولتا، اس کی زبان پر الفاظ خود بخود جاری نہیں ہوتے، مجمع کا ذوق اس کی زبان سے الفاظ نکلواتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ مجمع کا جو ذوق ہوتا ہے، مجمع کا جو شوق ہوتا ہے، اس کی جو محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، وہ خطیب کی زبان سے، ثنا خاں کی زبان سے اور وہ نقیب کی زبان سے الفاظوں کو جاری کروا دیتا ہے۔ اب عابدی قدر، میرا وقت بہت مختصر ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے میں فقط اپنا نام لکھوا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، شان کا حق تو ادا کر کوئی نہیں سکتا۔ واہ، بے شک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت اتنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تو مالک کریم نے 23 سال کے اندر اپنے محبوب کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ الف سے لے کر یہ تک سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبین کلام کو 23 سال کے اندر نازل فرمایا ہے۔ میں فقط ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں جتنی کائنات کے اندر درخت ہیں، سبحان اللہ، جتنے کائنات کے اندر درخت ہیں ان کے قلم بنا لیے جائے، اور جتنے کائنات کے اندر سمندر اور دریا ندیاں نہریں ہیں ان کی سیاہی بنا لی جائے، اور پھر جتنے دنیا کے اندر جنگل ہے، میدان ہے، صحرا ہے، جتنا زمین و آسمان ہے، ان سب کو کاغذ بنا لیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں ساری کائنات کے درختوں کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کے دریاؤں اور سمندروں کے پانی کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، مگر میرے آقا کی عظمت اور شان کا ایک پہلو بھی بیان نہیں ہو سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا تذکرہ آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ جب بچپن کا زمانہ ہے، اماں حلیمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے آئیں۔ جب اماں حلیمہ نے میرے آقا کریم کے چہرے کو دیکھا تو حیران ہو گئیں۔ کس بات پر حیران ہو گئیں؟ اماں آمنہ سے فرمانے لگی، توجہ ہے، یہ جو خلا ہے یہ پہلے پر کر دیں، قریب قریب درود شریف پڑھ لیں۔ جنہوں نے درود شریف پڑھا ہے وہ آگے آ جائیں، جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بیٹھا رہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے کون درود شریف پڑھنے والا ہے اور کون درود شریف نہیں پڑھنے والا۔ ماشاءاللہ، سب حضرات درود شریف پڑھنے والے ہیں۔ تو اماں حلیمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے جلوے کو دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ اماں آمنہ سے فرمانے لگیں، اے آمنہ میں دیہات کی رہنے والی ہوں، میں ایک بستی کی رہنے والی ہوں، میں ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں، میں دیہات کی رہنے والی ہوں، میں ایک قصبے کے اندر رہنے والی ہوں، توجہ میری طرف رکھنا میرے دوست۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں، اے آمنہ میں نے پورے اپنے
دیہات کے اندر، اپنے پورے قصبے کے اندر، اپنے پورے علاقے کے اندر، اپنے پورے گاؤں کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، میں تو شہر کی رہنے والی ہوں۔ اے حلیمہ تو نے دیہات کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، میں تو مکہ شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے پورے شہر مکہ کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ بات ختم نہیں ہوئی، بات آگے جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان قریب تھے، جناب حضرت عبدالمطلب، آپ قریب آ گئے، فرمانے لگے حلیمہ تو نے دیہات کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل نہیں دیکھا، آمنہ تو نے مکہ شہر کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل نہیں دیکھا، میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا ہوں، میں نے کسی ملک کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر مہر علی شاہ سے پوچھ لیں، سبحان اللہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جان جہاں، جانا تھا کہ جان جہاں تھا، سچیا کھتے رب دی میں شان، تو بھی آگ جانا، سچیا کھتے رب دی میں شان تھا، جس شان تو شان سب بڑیاں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عبدالمطلب فرماتے ہیں حلیمہ تو نے دیہاتوں کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تو نے مکہ شہر کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، میں تو ملکوں کا سفر کرنے والا ہوں، میں نے کسی ملک کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ جبریل امین سے پوچھ لیا جاتا، اے جبریل عرض کیجی رب جلیل، جبریل تو بتلا، تو نے تو 1,24,000 انبیاء کا دیدار کیا ہوا ہے، تو نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی دیکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بھی تم نے دیدار کیا ہوا ہے، 1,24,000 انبیاء کا تو نے دیدار کیا ہے، تو بھی اپنے خیالات کا اظہار کر۔ جبریل کیا کہتا ہے؟ جو ہے سبحان اللہ، سبحان بسیار خوباں دیدہ ام بلیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں میں نے پوری کائنات کو دیکھا ہے، میں نے پوری کائنات کے حسین و جمیل لوگوں کو دیکھا ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو رب العالمین سے پوچھ لیں، بات کو آگے لے چلتے ہیں۔ حلیمہ کے بھی خیالات کا اظہار آ گیا، آمنہ کے بھی خیالات کا اظہار آ گیا، عبدالمطلب کے بھی خیالات کا اظہار آ گیا، جبریل امین نے بھی فرما دیا کہ میں نے اس طرح کا حسین و جمیل بچہ کہیں نہیں دیکھا۔ اے کائنات کے مالک تو بتلا، پروردگار عالم تو بتلا، مالک کریم تو بتا، تو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا خالق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا جواب ملتا ہے؟ حلیمہ تو نے دیہاتوں کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، آمنہ تو نے شہروں کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، عبدالمطلب تو نے ملکوں کے اندر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا، جبریل تو نے پوری دھرتی کے اوپر اس طرح کا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ میں رب ہو کر، ساری کائنات کا مالک اور خالق ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں، حلیمہ سن لے، آمنہ تو بھی سن لے، عبدالمطلب تو بھی سن لے، جبریل تو بھی سن لے، ساری کائنات کی مخلوقات تم بھی سن لو، تم کہاں سے اس طرح کا حسین و
جمیل دیکھتے میں نے اس طرح کا حسین و جمیل پوری کائنات کے اندر پیدا ہی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں سمجھا نہیں سکا، بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ایک صحابی روایت فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کا منظر تھا، توجہ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام کا جمع غفیر اور مجمع کثیر موجود تھا۔ صحابی فرماتے ہیں اس رات چاند اپنے شباب پر تھا، چاند کی 14ویں تاریخ تھی، میں مسجد کے اندر آیا، میں کیا دیکھتا ہوں، حضور صحابہ کرام کے درمیان ہے، اوپر آسمان کا چاند ستاروں کے درمیان ہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے 14 مرتبہ حضور کے چہرے کا دیدار کیا، 14 مرتبہ آسمان کے چہرے کو دیکھتا رہا، آسمان کے چاند کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کسی نے پوچھا فیصلہ کیا کیا، پھر تو نے اپنا موقف بیان کیا موقف اختیار کیا؟ وہ صحابی فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرا فیصلہ یہ ہے کہ آسمان کے چاند کے چہرے پر داغ ہے،